اگر تو کوئی ممی ڈیڈی سمجھتا ہے نا یا پھر برگر بچے تو ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ شیشہ اور لوہا چبا جانے والی پارٹی بن چکی ہے. جیل میں جانے کے بعد آپ میں تبدیلی آئی تو شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو جیل میں بھیجا. بالکل, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل میں بھیجا. میں تو کہتا ہوں خدا کے لیے پلیز باقی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سب کو 6 مہینوں کے لیے بند کریں تاکہ یہ تھوڑے سے سیکھیں, اللہ کے قریب ہوں. یہ سب کس طرح کا کمرہ تھا اور کیسے دن گزرتے رہے؟ تنقیدیں تو ہوتی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے. میں اپنے لیڈر کی وجہ سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. مرتا تھا تو میں مرتا تھا وہاں پہ, جیتا تھا تو میں بس, میرا وہی سب سے مشکل وقت تھا جتنی دیر میرا بیٹا بیمار رہا. خان صاحب کی کوئی چانس واپس آنے کی؟ خان صاحب نہیں آ رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو اشارہ الباری کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر فرسٹ نیوز. ناظرین, 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جالے, بڑے ٹائیگرز اور بڑے بڑے رہنماؤں نے جو ہے جیل کا سفر کیا. لیکن ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے جیل کا سفر تو کیا لیکن اس پر بڑی مشکلات آئی اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنے معصوم بیٹے سے بھی جان کھو بیٹھے. میرے ساتھ موجود ہے میاں عباد فاروق. 2 سال جیل میں رہنے کے بعد جو ہے آج جو ہے وہ اسکرین پر آ چکے ہیں. جیل کا سفر کیسا رہا اور کس طرح زندگی گزاری ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. میاں عباد صاحب, کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, لیڈر, ممی ڈیڈی, برگر بچے 2 سال جیل گزار لی. اگر تو کوئی ممی ڈیڈی سمجھتا ہے نا یا پھر برگر بچے تو ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ شیشہ اور جو لوہا چبا جانے والی پارٹی بن چکی ہے, اور ان کو اندازہ نہیں ہے ان کا پڑھے لکھے اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والے لوگوں سے پالا پڑ چکا ہے. اور یہ اب وہ لوگ نہیں رہے, پارٹی پراپر بن چکی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب خان کی جو سوچ ہے وہ پوری ہو کے رہے گی. جو ریاست مدینہ ہے وہ بن کے رہے گی انشاءاللہ. 2 سال کہاں پہ گزارے؟ جیل میں. جیل میں تو بعد میں نظر آیا لیکن پہلے تو آپ کہیں اور تھے. ہاں اوبیسلی وہ ملٹری جیل تھی اور پھر ادھر کچھ 4 مہینے گزرے, 20 مہینے ملٹری جیل میں گزرے. کیسا سفر رہا؟ ہاں الحمدللہ اچھا رہا سفر, مزہ آیا. مزہ آیا؟ بالکل مزہ آیا. وہاں پر لوگ جا کے ڈر جاتے ہیں, خوف میں آ جاتے ہیں, پریشانی میں آ جاتے ہیں, لیکن آپ تو دردلے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں اپنی قوم کے لیے, اپنے مسلمانوں کے لیے, اپنے سارے پاکستان کے لیے بڑی رو کے دعائیں آج کل کر رہا ہوں میں. یا اللہ ساری پارٹی کے لوگوں کو, جتنے بھی اس پارٹی کے لوگ ہیں سب کو 6 مہینے اللہ کرے جیلوں میں رہیں. دعا دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ دعا ہے تاکہ یہ لوگ مضبوط ہو جائیں, کیونکہ جب تک یہ 6 مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کسی صورت میں دلیر نہیں بنیں گے, بہادری, کیونکہ اس کے اندر نہیں آئے گی. جو خوف کے بت ہیں وہ نہیں ٹوٹ جائیں گے, کیونکہ یہ خوف کے بت اسی وقت ٹوٹتے ہیں جب اس پروسیس سے نہ گزریں. تو میں چونکہ یہ قید ڈفرینٹ قسم کی کاٹ کے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جب اس میں سے 100 لوگ پکڑے جائیں گے تو اس کی کم از کم 5% جو اس میں سے جو آؤٹ پٹ نکلے گا نا, جو 5% ایسے لوگ ہوں گے جو بہت بہادر ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہوتے ہیں, اتنے لوگ بہت ہوتے ہیں. 5% لوگ جو اگر ان میں سے کوئی اسپیشلی نکل جاتے ہیں تو وہ بڑی ترقی کرتے ہیں. لوگوں کو آپ 6 مہینے کا کورس کی بات کر رہے ہیں, آپ 2 سال کا کورس کر کے آئے ہیں, کیا سیکھا, کیا پڑھا, کیا سنا؟ قرآن سیکھا, نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ نے صبر سکھایا. اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کی جو لائف ہسٹری پڑھی, بایوگرافیز پڑھی. پھر خالی دنیا کے لیڈر جیسے ونسٹن چرچل یا پھر ہٹلر یا پان ان دا گیمز یا پھر کوئی جتنے بھی بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ نہیں خالی پڑھے. مطلب میں نے جو مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کو پڑھا. پھر اس کے بعد جتنی تھرو آؤٹ مسلم جو ان لوگوں کا خلافت رہی ہے جتنی مسلمانوں کی, اس کو ساری کو پڑھا 1 by 1, سب جتنی بادشاہتیں گزرتی گئیں. لیکن اس کے اندر میں نے کچھ اس دور کے اندر بڑے خاص لوگوں کو پڑھا ہے, وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ تھا. میرا خیال ہے کہ جتنی قربانیاں مسلمانوں کے لیے ان لوگوں نے دی ہے نا, جیسے امام ابو حنیفہ نے, امام مالک نے, امام حنفی نے, ہاں امام بالکل ایسے جسے حنبلی کہتے ہیں, تو ان کی بڑی قربانیاں تھیں. پھر اس کے بعد یہ جو
صحیح بخاری ہیں، اوہو اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں آپ پھیلا کے رکھ دیں گے کہ کیا وہ تھے، کیونکہ جو ان کی زندگیاں تھیں ایسا نظر آتا تھا جیسے یہ یعنی خدا نے اپنا جو عکس زمین پہ اتارا ہوا کہ اس طرح کے وہ لوگ تھے، اتنا ان کے پاس نالج تھا، ایسے جب بات کرتے تھے تو آسمان جو ہے نا وہ ایک دفعہ سمجھ آتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں. پھر یہ کہ وہ ایک دفعہ میں اتنا حیران ہو گیا کہ جب یہ امام بخاری صاحب ہیں، یہ جب چھوٹے سے تھے، جب 11 سال کے تھے اپنی کلاس لینے گئے اور 16 دن کی کلاس تھی ان کی، 15,000 احادیثیں بغیر انہوں نے لکھے، ان کے ساتھ لوگ تھے بہت سارے. امام ابو حنیفہ. میں امام ابو حنیفہ کی نہیں بات کر رہا، ابھی میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں آپ کو، بخاری صاحب کی جسے صحیح بخاری آپ کہتے ہیں، تو امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بغیر لکھے 16 دن کے اندر 15,000 احادیثیں یاد کی. مطلب انہوں نے کچھ کیا نہیں، وہ لیکچر دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس سے ان کو بہت زیادہ ساتھ بول رہے تھے کہ تم اتنی کلاسز لینے آئے ہو، تم لکھ کیوں نہیں رہے، اور جو لکھ رہے تھے وہ ان کو پنچ کر رہے تھے، لیکن ان کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ بولتے ہی نہیں تھے. مطلب تو 15 دن وہ بولے نہیں، لیکن آخری دن انہوں نے جب یہ کہا کہ تم نے ٹائم اپنا برباد کر دیا، یہ 15 دن کلاس تھی اور تم، لیکن جب وہ جانے لگے نا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ پھر ریوائز کرو. انہوں نے اندر سے کوئی بھی رینڈم اٹھا کے دیکھی، وہ انہوں نے یہ دیکھی کہ جو لکھنے والے تھے انہوں نے غلط کہیں نہ کہیں لکھا، اور یہ جو امام بخاری صاحب ہیں انہوں نے وہ جو دوبارہ ایکسپلینیشن دی نا اس کی ان کو سنائی تو وہ ٹھیک تھی. اتنا اللہ تعالیٰ نے کہ 6 لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کیے تھے، قرآن سارا ان کو زبانی یاد تھا. ایک ایک جس طرح انہوں نے سیگریگیشن کی، جیسے انہوں نے لائف ایک احادیث کو اکٹھی کرنے کے لیے وہ 3-3 ہزار کلومیٹر کا یمن کا سفر کرتے تھے. خراسان میں رہتے تھے وہ، یمن کا سفر کرتے تھے. تو آج میں خیر ان کے ویسے بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا تھا، ایک بار میں ان کی قبر پہ بھی گیا تھا، ازبکستان میں ہے جو بخارا شریف میں تو اس سے پہلے قید سے پہلے بھی ان کو ملنے گیا ہوا تھا، ادھر ان کی قبر پہ سلام کر کے آیا تھا. نہیں مطلب ہے کہ جیل میں جانے کے بعد آپ میں تبدیلی آئی تو شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو جیل میں بھیجا. بالکل، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آرمی چیف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل میں بھیجا. جتنی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے مجھے جیل میں بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ان کو اجر دے کہ میں جیل میں گیا. آپ کو مطلب ہے کہ بہت کچھ سیکھنے بڑی خوشی والی بات ہے. میں تو کہتا ہوں خدا کے لیے پلیز جو میرے جتنی میں فوج کو بھی میسیج دیتا ہوں، آپ کو ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنے میرے باقی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سب کو 6 مہینوں کے لیے بند کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہو تاکہ یہ تھوڑے سے سیکھیں، اللہ کے قریب ہوں. میں تو بڑا دعا کرتا ہوں سب کے لیے، کیونکہ یہ جب تک ان کے خاموشی کے بت پھر ٹوٹ جائیں گے، یہ جو خوف کے بت ہیں ٹوٹیں گے. میاں صاحب کس طرح کا کمرہ تھا اور کیسے دن گزرتے رہے وہاں؟ وہ کمرہ بڑا اچھا تھا، چھوٹا سا تھا، بس اس میں بیٹھے رہتے تھے، دیواریں تھیں، ہم تھے، اللہ تھا وہاں پہ، اور پھر نماز تھی، عبادت تھی. مزیدار تھا کام بہت. کہتے ہیں چھوٹی سی وہ کہنے جھوپڑی نما ایک روم تھا. ہاں جھونپڑی، بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. بس ہم اسی طرح یہ تو بڑا اعلیٰ فرش ہے، بس ایسے ہی فرش ایک تھا اسی پہ ہی سوتے. ادھر ہی کیڑے چل رہے ہیں، کیڑے رات کو ادھر ادھر چڑھے ہوتے تھے تو لیکن سوتے تھے. اللہ کا شکر ہے اس نے اتنا زبردست کر دیا، اللہ کا شکر ہے. کھانا پینا پھر کس طرح ملتا تھا؟ کھانا پینا ہفتے میں 18 مرتبہ دال تھی اور 2 دفعہ چکن ملتا تھا، ایک بوٹی تو شورا ہی شورا، ٹھیک ہے، اور وہ ساتھ بس ایسے ایک دن سبزی ایک دفعہ مل جاتی تھی. وہ جو باہر میں آپ عالی شان کھانے اور عالی شان گاڑیوں میں گھومتے تھے اور ایک وقت آیا کہ آپ چھوٹی سے روم تک رہ گئے. یار مجھے قید نے بڑا مزہ دلایا، بڑا سکھایا. مجھے لگتا ہے میں نے کھوتے مر جانا تھا اگر میں یہ قید میرے پاس نہ ہوتی. میں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتا تھا، قید سے پہلے بڑا اللہ سمجھتا تھا، لیکن سب بکواس تھا. قید کے بعد ہی مجھے لگتا ہے اگر تھوڑی بہت مجھے سمجھ اللہ نے دی ہے تو قید کے بعد دی ہے. میاں صاحب جیل میں گئے، پیچھے نقصان ہوئے، گھر توڑے گئے، گاڑیاں توڑی گئی، بیٹا کھو بیٹھے. اللہ کی مرضی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. کچھ پریشانی ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف؟ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اللہ کی امانت تھا اور اللہ کو پسند تھا، وہ اپنے پاس لے گیا اور مجھے اللہ نے صبر دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. اور مجھے پتہ ہے میرا بیٹا میری شفاعت بننے والا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، ویسے بھی میرا بچہ شہید بچہ ہے اور وہ میری ضرور شفاعت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلینیشن دی ہے، حدیثوں میں ہے. تو میرا بڑا ایمان ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ یہ ہم جنت میں انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے اپنے بچوں کے ساتھ. میاں صاحب آپ جیل میں تھے، بیٹا آپ کا پاپا پاپا کرتا رہا، کوئی میسج ملا آپ کو کہ بیٹا یاد کر رہا ہے آپ کو؟ میرے لیے جو اس وقت مشکل ترین وقت تھا وہ صرف یہی تھا کہ میرا بیٹا بہت بری حالت میں تھا، مرتا تھا تو میں مرتا تھا وہاں پہ، جیتا تھا تو میں، بس میرا
میرا وہی سب سے مشکل وقت تھا جتنی دیر میرا بیٹا بیمار رہا ہے. اور جب وہ اپنے پاس اللہ لے گیا تو میں بڑا خوش تھا کہ مجھے سکون مل گیا تھا کہ چلو میرا بیٹا اللہ کی حفاظت میں زیادہ بہتر ہوگا. یہاں کی مشکلات سے مطلب نکل. ہاں وہ بہت مشکل میں تھا, میں اس کی وجہ سے روز مر جی رہا تھا, لیکن اللہ نے بڑا مجھ پر احسان کیا. یہ بیٹے کی موت کے بعد تبدیلی آئی یا اس سے پہلے تبدیلی آ چکی تھی؟ مجھے نہیں پتا کہ تبدیلی کب آئی, بٹ میں جیل میں رہ کے مجھے پتہ آئی. یہ مسلسل میرا خیال ہے عبادت کی وجہ سے آتی ہے, اور اگر آتی ہے آپ ذکر کرتے رہیں, کیونکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کسی شاید شاہ ولی اللہ نے لکھا تھا, مجھے ابھی ایگزیکٹ ان کا نام یاد نہیں ہے, انہوں نے لکھا تھا کہ ولی وہ بنتے, ہاں احیاء العلوم میں لکھا ہوا تھا, امام غزالی نے لکھا تھا کہ اگر آپ مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی 7 سال, اور دن میں 10,000 بار درود شریف پڑھتے ہیں اور 10,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں روزانہ, تو 7 سال کا یہ پروسیس ہوتا ہے, اور دین اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سکینت, اسپیشل سکینت دیتا ہے. اور لیکن جیل میں ہم چونکہ اس سے بھی زیادہ بار پڑھ لیتے تھے یہ چیزیں, تو اس لیے مجھے لگا کہ شاید اگر کوئی تھوڑی سی بھی یہ تبدیلی لگتی ہے تو شاید اسی وجہ سے. 9 مئی کا واقعہ ہوا, آپ نے کور کمانڈر پہنچ گئے, پچھتاوا ہے کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا؟ کہتے ہیں جو احمق ہوتے ہیں نا وہ اپنے دل کی باتیں زبان پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں مجھے اپنے لیڈر کے ساتھ میں نے اس کے لیے جو کچھ بھی کیا, مجھے کسی بات کا پچھتاوا نہیں الحمدللہ. کچھ روز پہلے جب آپ کی وہاں پر پیشی تھی تو آپ نے وہاں کہا کہ میرے خان کو رحمۃ اللہ علیہ کیا کہیں, لوگ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. تنقیدیں تو ہوتی ہیں, جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا, لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس برِ صغیر کے اندر جو بہت بڑا جو چینج لے کے آئے تھے نا ہندوستان کے اندر, وہ صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ لوکل زبان میں کر دیا تھا. اس وجہ سے لوگوں کو بڑی آسانی ہوئی, قرآن ورنہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس وجہ سے اس دور کے اندر بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے. سمجھ, شاہ ولی اللہ کے بعد وہاں پہ شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی پیدا ہو گئے. انہوں نے ان کے بعد وہ دین کی جو تگ و دو تھی نا, اس کے اندر جد و جہد تھی, وہ انہوں نے شروع کی. کیونکہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کیسے آگے نکلیں گے. انہوں نے پہلے قرآن, ادروائز تو آپ کو پہلے عربی سیکھنی ہے, دین قرآن پڑھنا ہے, قرآن سمجھ میں آئے. کتنے لوگ ایسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر انہوں نے وہ کام کیا, دین کو زندہ کیا. تو جو دین کو زندہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ادھر انہوں نے, ان کی وجہ سے, میں اپنے لیڈر کی وجہ سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اپنے لیڈر کی وجہ سے اس نماز کو سمجھنے, جیسے فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو میری بات اٹریکٹ کر جائے, میرے سمجھانے کا طریقہ اٹریکٹ کر جائے. اسی طرح میرے لیڈر نے مجھے سکھایا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید آپ نے وہاں پر پڑھا, کتنی بار مکمل کیا 2 سالوں میں؟ میں نے قرآن تو ایک مہینے میں 6 8 مرتبہ میں پڑھ لیتا تھا ایک مہینے میں. ابھی مجھے اجازت دیں تو, کیونکہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے, لمبا انٹرویو ہو گیا. اچھا لاسٹ سوال ہے کہ جس طرح آپ جیل میں آپ نے سفر گزارا اور پیچھے ایک جیل تھی جو بہر رہ کر گزاری ہے, میاں شہزاد فاروق آپ کے بڑے بھائی نے, کیا کہیں گے کہ بڑے بھائی نے کس طرح جو ہے وہ فرض ادا کیا؟ بڑے بھائی نے بھائی ہونے کا تو فرض ادا کیا ہی کیا, لیکن اس نے ایک پی ٹی آئی کو ایک ایسا زبردست اور رول ماڈل بن کے دکھایا ہے کہ جس کو, کیونکہ اس وقت کوئی خوف کے مارے نہ کوئی آتا تھا اور نہ کوئی ریلی کرتا تھا اور نہ کوئی حلقے میں نکلتا تھا. انہوں نے اس خوف کے مال میں خوف کے بت توڑنے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا, اور یہ پی ٹی آئی اور انشاءاللہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ہمارا لیڈر کبھی اس قربانی کو نہیں بول سکتا جو انہوں نے اس وقت کے مطابق دی. کیونکہ اس وقت خاموشی کے جو خوف کے جو بت توڑے تھے نا, وہ یہیں سے لاہور سے میاں شہزاد فاروق نے ہی وہ توڑے تھے. پہلے کی طرح آپ نہیں ہیں, بہت کمزور ہو چکے ہیں, کمزوری محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ اب بالکل بھی نہیں ہوتی, الحمدللہ میں مکمل طور پہ فٹ ہوں. خان صاحب کی کوئی چانس واپس آنے کی؟ خان صاحب نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ خان آ رہے ہیں, کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ لوگ امید لگاتے ہیں اور پھر وہ ان کی امید مر جاتی. کوئی کہتا ہے 10 دن, کوئی کہتا ہے 20 دن. تو میں پبلک کو صرف ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں, ایسے نہیں لیڈر باہر نکلتے. لیڈر جدوجہد سے اور آپ کی مسلسل کوششوں سے نکلتے ہیں, اس کے بغیر نہیں نکل سکتا آپ کا لیڈر. پھر واپس جیل جانا پڑا تو جائیں گے انشاءاللہ.